بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، سادات عظام سے سجی ہوئی یہ بارگاہیں کائنات کا اللہ صبح قیامت تک آباد رکھے، مالک ان سرداروں کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ آج کی جشن کے حوالے سے محترم غالباً شرافت صاحب نام بتایا مجھے منظور نے، یہی نام ہے، مالک ان کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، کائنات کا اللہ عزیز منظور اور باقی احباب کی دعائیں قبول فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے۔ ڈھیر امید علی شاہ، موچ، میاں والی، پکی شاہ مردان، خیر آباد، داؤد کھیل، کہاں کہاں کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، دور دور سے آئے ہوئے حسین سخی کے ماتمیوں کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ضرور دعا کرنا میرے اللہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات بلند آواز۔ اجازت ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صلوات بلند آواز۔ میں تو پریشان تو نہیں کر لیتا، تو سوچ رہے تھے اس بھی مولا عباس کا جشن ہے تے کتوں شروع پیا کریں دے، میں 5 منٹ میں اپنی مرضی نال گل کرنی ہے تے وقت جتنا تسا سنو اتنا میں غازی پڑھ سکتا۔ میرا خیال ہے پکی تے ایک میلے سی میں 22 ستمبر غالباً پڑھنی ہے، چاچا نصیری مرحوم دی پکی تے ہے نا؟ انشاءاللہ یہی نہ پڑھا؟ اچھا میں اگے پچھلے مہینے سے تسا نہ ہوا ہے، معذرت تھی چکی، درود پڑھو مل کے بلند آواز میں۔ خالق نہ بیٹا بولنا نہیں، میں سننا ہے۔ خالق اپنی کتاب میں اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے فرما رہا ہے انا مولا علی او بسم اللہ جشن دی مبارک، خیر مبارک، جیتے رہو، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، نظر بد سے محفوظ رہو۔ پڑھ دو درود مل کے بلند آواز۔ جناب علی احمد صاحب امام حسین بادشاہ کی نوکری میں یہ کم سے کم تیسری جانی پہچانی نسل ہے ایک گھر کی، مولا نظر بد سے محفوظ فرمائیں۔ دائیں طرف سیدزادہ موجود ہیں بابا اسد شاہ جی، وہ آپ کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ میں کہ باوے سے چھاورا کو دسینا پہ ہم بھئی جڑا معیار بنیا پہ جشن دا، تو میں توقع ہے 5-7 منٹ بندیاں میرے معیار دا سن گی دا تو انشاءاللہ بڑا لطف آسی۔ ہم نے اس قرآن کو، اس بتا رہا ہے قرآن اور بھی ہے،
بولو جڑے بندے سن گندے ہو مہربانی کرو ڈھیر والے تے پکی والے تے ای مجمع تے جڑا میرا ٹرسٹ ہے ہوں معیار تے رکھ کے سن سو. ہم نے اس قرآن کو ندیم جی اس بتا رہا ہے قرآن اور بھی ہے قدر والی رات میں نازل فرمایا. ہاں قدر والی ہوتی ہے وہ رات جس میں قرآن نازل ہو. ذرا اوکھی مہیلے سے تھوڑی جہی میں 5 منٹ میری مرضی دے سنو بس تاری مرضی دا آسان پڑھسوں وعدہ رہ گیا 5 منٹ میری مرضی نال بولو میرے نال. ہم نے تاری زندگی ہوئے بچڑے جیون تارے ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراکا ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا پتا تمہاری کیا اوقات تمہاری کیا حیثیت تمہاری کیا بساط تم ہوتے ہی کون ہو تمہیں سمجھ آئے یہ رات کیا ہے. پچھلے مہینے 2 سال ہوئے 1400 سال ہو گئے قرآن کے نزول کو. 1400 سال سے جو بندہ قرآن کھولتا ہے سردار صاحب قرآن کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے. مولا ہاتھ سلامت رکھی اللہ کرے ہاتھ سلامت رہنے. قرآن کا وائے میں راضی ہوں منظور تیرے مجمع تے میں راضی ہوں سلام ہے مجمع مولا نے سرداران دیا زندگیاں دراز فرما گئے. 1400 سال سے لاکھ باری بسم اللہ جو بندہ قرآن کھولتا ہے قرآن کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے. اچھا میں نے کہا چلو میں شاعر آدمی ہوں میں اسد شاہ جی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی آپ ذاکر ہیں آپ ذرا پڑھیں شاید قرآن کا مزاج بدل جائے. سید زادے نے پڑھا قرآن کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے. میں بابا صابر شاہ جی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا وہ سلطان الذاکرین ہیں ان سے پوچھتے ہیں. انہوں نے قرآن کھولا قرآن تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے. میں علامہ نسیم عباس صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا عالم ہے ان سے پوچھتے انہوں نے قرآن کھولا قرآن کہتا تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے. میں قوم چلا گیا قومیوں نے قرآن کھولا قرآن کہتا تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے. میں نجف چلا گیا نجفیوں نے قرآن کھولا قرآن کہتا تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے. میں امام کعبہ کے پاس چلا گیا امام کعبہ نے قرآن کھولا قرآن کہتا تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے. میں نے تھک کے اللہ سے کہا میرے اللہ محسوس نہیں کرنا ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں چاند سورج پہ ہماری رسائی ہے مفسر قرآن ہیں عالم ہیں حافظ قرآن ہیں آیت اللہ ہیں مجتہدین ہیں قرآن کھولتے ہیں. جو بندہ قرآن کھولتا ہے آگے سے قرآن کہتا تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے. میرے اللہ آیت کا مزاج بدل جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے ہو سکتا ہے اس دور میں محمد کے ارد گرد ان پڑھ ہوں جاہل ہوں. جی صحیح تمہیں ہاتھ اٹھے ہائے او میرے بچڑے او جوانیاں مانو او حلالیاں او جوانیاں مانو. قرآن دی قسم میں راضی تھی یہ منظور جس دور میں قرآن ہوا ہے 15 رجب والی واٹ رکھ کے میں گدار نہیں دیونی. جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے ہو سکتا ہے اس دور میں محمد کے ارد گرد ان پڑھ لوگ ہوں جاہل لوگ ہوں. اب ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں مزاج بدل ای پہلے حلالی پیر تو ہن کے ہوں آخری بندے تک جے کو ماں نازلی پڑھ کے روز پلایا نہ بولے میں قبر تے ارمانی راساں. کائنات کا خالق فرماتا ہے شوکت قیامت تک پڑھتے رہو تمہیں یہ رات سمجھ نہیں آئے گی. میں نے کہا کیوں. اللہ فرماتا ہے اس رات میں قرآن اترا ہے مولوی تجھے شرم ہی نہیں آئی. جس رات میں قرآن اترے وہ رات سمجھ نہیں آتی جس ذات پہ قرآن اترے. آخری حلالی بولے ہائے غریب لال کلندر بولو نا میرے نال حلالیاں کو سلام ہے پرا بہ کے ہاتھ چندے پہن. جس رات میں قرآن اترے وہ رات سمجھ نہیں آتی جس ذات پہ قرآن اترے. میرے مرشد ہو اے ہاتھ بدی کھڑا اے بھاوے میں کو پورا مجمع چھوڑ مجھے میں جملہ غازی دی قسم میں خوش آمد کرا زندگی دا آخری سائے پردہ توارے واسطے پیاں توارے چوں واجب سمجھ کے بلائے کہیں کو نہ سمجھے تو میری مجبوری ہے میں اپنی آپ کو بدل نہیں سکتا. جس رات میں قرآن اترے وہ رات سمجھ نہیں آتی جس ذات پہ قرآن اترے. ندیم بولی میرے نال
وہ ذات کیسے سمجھ آئے؟ 1400 سال ہو گئے سرداروں، آج تک شیعہ سنی دونوں گھر مل کے طے نہیں کر سکے نزول قرآن کی رات کون سی ہے۔ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پڑھیے گا، آپ کو اخباروں میں بڑے بڑے علماء کے مقالے ملیں گے۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، ایک رات ہے جس میں قرآن اترا ہے، 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 5 میں سے ایک ہے۔ پانچ میں سے ایک ہے۔ میں کو دیکھو اے جتنی جوان بیٹھے ہو تو آپ کو ولائے علی دی قسم ہے تو آلے چو ایک بندے ہی نہ بولے نا جوانے چوں اے بزرگ بولن مہربانی نہ بولن کوئی گلا نہیں تو جوان چوپ کر گئے ہوئے میں قبر تک لکھی راسا میں 3 بجے چھوڑے مجلس پھیرے جشن چھوڑے تے 3 بجے رات دے بسم اللہ کرم آسی اجازت ہے 3 بجے رات دے ٹورے ہوئے ہیں میں صرف جناب کو دعا مگھنن واسطے ایک جوان ایسا نہ وجہ کو جملہ سمجھ آوے تو نہ بولے 5 میں سے ایک ہے جس میں قرآن نازل ہوا تجھے 5 میں سے ایک کا پتہ نہیں چل رہا میں 14 کیسے سمجھا دوں بابا صحیح ہاتھ اونچے حیدری رل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ بابا صحیح جواب دو زبان کا ساتھ دل والا علی مولا علی مولا زمین بانی برگ والا علی مولا علی مولا ساموات بلند کر کے نعرہ واہ واہ یہ میرے لیے واہ واہ جی وہ خیر ہوا چلو یہ میرے لیے ہے تو پھر یوں کر لیتے ہیں کہ پہلے تو مجھے یہ اچھا یہ شہرت یہ ادائیگی کالا کی عطا لیکن شوکت کا ہنر جو ملتے ہیں اہل زمانہ یہ سب شبیر سے دکھنے کا اثر ہے خیر مبارک ہوئے بڑیاں بڑیاں مہربانیاں تے چلو جتنا کرم ہے میرے تے مالکاں دا اگر منو تو مالک حاضر بھی ہیں مالک ناظر بھی ہیں چودن گواہ بنا کے پیاداں اسے 1-2 سیکنڈ دے وچ 4 مصرے ہو گئے پہلے تو مجھے طاقت کردار ملی ہے
پہلے تو مجھے طاقت کردار ملی ہے، کردار سے پھر قوت گفتار ملی ہے، اور یہ ڈھیر پہ عباس کی اماں کا کرم ہے، عباس کے صدقے میں یہ تلوار میں حاضر جناب، حاضر حاضر سید پہلے تو مجھے طاقت کردار ملی ہے، کردار سے پھر قوت گفتار ملی ہے، اور یہ ڈھیر پہ عباس کی اماں کا کرم ہے، عباس کے صدقے میں یہ تلوار ہے۔ جی باسی اجازت ہے میری گل میں کرتا پیا ہوں، وہ گل کر کے تو وقت میں جشن پڑھنا، اس گل نو تُہاں سن لیا تو تہاڈا میرا وعدہ ہے جشن ہونا۔ 5 میں سے ایک ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ اغلب خیال یہی ہے مسلمانوں کا کہ قرآن 23 رمضان کو نازل ہوا ہے، چلو 23 ہی مان لیتا ہوں، 3 اور 2 پھر 5 ہوتے ہیں۔ بابا صحیح یہ ندیم زندگی ہونی بچڑا تو آڈی زندگی ہوئے۔ بولو میرے نال، ہر وہ بندے کو میرا سلام ہے، ان جوان کو میرا سلام ہے جڑا دی اوکھی گالتے بولا ہے، رل کے بولا ہے۔ 23 ہی مان لیتا ہوں، 3 اور 2 بولو پھر 5، یعنی نزول قرآن کے لیے 5 ضروری ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن اترا ہے۔ میں تو کو ممبر تے متوجہ کیتے بھی یہ جملہ میں تمہارے واسطے پڑھنا ہے، میں کو ڈر رہے بابا جی، میں کو ڈر رہے بابا سید علی شاہ جی قبلہ، میں کو ڈر رہے بھی بندے متا میں کو چھوڑ ونجن، میں جملہ اوکھا پہ پڑھدا، ہر بندے دا اپنا اپنا معیار ہے، میں اپنے معیار تو ہٹ کے نہ پڑھ سکدا، جڑے جوان سن کھندے ہو میرے نال میری مدد کرو۔ میں پیدا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن اترا ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کئی قرآن اترے ہیں۔ کم از کم 1,10,000 بندے کھڑو کے حیدرآباد دکن انڈیا جملہ کھے تک 6 کو بندہ ہوئے جڑا ساکھ ہندہ ہوئے تو نہ بولے ہوئے، قبر دی رات تھی میں وہ بندے کو معافی نہ کرے ساں، جڑے بندے کو میرا جملہ سمجھ آئے تو چپ کر گیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن اترا ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کئی قرآن اترے ہیں۔ رمضان میں نہ بولنے والا قرآن اترا ہے، شعبان میں بولنے والے قرآن اترا۔ مولا عزت دے گی اے جوان جیون، او میرے بچڑے، او میرے بچڑے، جی جی میرے دیکھنا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن اترا ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کئی قرآن اترے ہیں۔ رمضان میں نہ بولنے والے قرآن اترے ہیں، شعبان میں بولنے والا قرآن اترا ہے۔ غازی حاضر غازی ناظر حسین دے غازی کو گواہ بنا کے کھڑا تھا، باوضو کھڑا 4 شعبانے چے تئی جی ساؤں دیوار تئی آخری حلالی کوئی دعا کرے ساں، جے کو میرا جملہ سمجھ آوے کو ماں دی عزت کے سمے اور بولے جے کو نہ سمجھ آوے میں کو داد دی لوڑ کو نہیں۔ رمضان والا قرآن جبرائیل کے ذریعے رسول کے دل پہ اترا، شعبان والے قرآن بغیر جبرائیل کے بطول کے دل پہ اترا۔ ڈھیرا لے ہائے ذری